ربہم یرزقون، ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے رزق ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ کب رزق مل رہا ہے؟ مرنے کے بعد۔ پتا چلا مومن کو قبر میں رزق ملتا ہے۔ جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مومن کو قبر میں رزق ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ رزق کا ملنا زندگی کی نشانی ہے۔ اب یہ میں جملہ یہاں چھوڑنے لگا ہوں، جاؤ علماء کرام کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، اب بتائیے کون سا رزق ہے جو مومن کو قبر میں مل رہا ہے؟ وہی تو رزق ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا۔ اور دیکھو اس آیت کو یہاں روک کے میں پھر چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ ایک آیت مجھے اور پڑھنے دے۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ فرما رہا ہے تم نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں، نہیں، احیاء وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور ہے۔ تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا اللہ نے شعور ہی نہیں دیا۔ جب تیرے پاس شہید کی زندگی کو سمجھنے کا شعور ہی نہیں تو ویسے کیسی کہ کیسے زندہ ہے۔ یہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں قبلہ عام شہید کی بات کی، خاص کی نہیں، عام شہید جو بھی اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہنا۔ تشریح کرنے سے پہلے ایک جملہ تو کلیئر ہو گیا، کچھ بندے تھے جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، دنیا والوں نے ان کو مردہ کہا تو اللہ نے ڈانٹا خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں۔ جو تفسیروں میں آیا کہ یہ آیتیں جنگ احد میں جو بندے شہید ہوئے تھے ان کے شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اب میں جملہ کہنے لگا اور بڑا جملہ کہنے لگا، جن بندوں نے میرے نبی کے کہنے پہ جان دی جب وہ نہیں مرتے تو جس کے کہنے پہ دی وہ کیسے جب تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں ہے تو محمد و آل محمد کی زندگی کو کیا سمجھے گا کہ وہ کیسے زندہ ہے؟ ارے جو ان کے نام پہ مر جائے وہ نہیں مرتا۔ اب جملہ سمجھ میں آیا؟ ویسے کر رہے ہیں کہ کیسے زندہ ہے۔ تو بھائی اللہ پہ تجھے کیوں نہیں اعتبار؟ جب اللہ فرمایا خبردار ان کو مردہ نہ کہنا یہ زندہ ہے۔ اب میں پھر اسی آیت کی طرف، اللہ بھائی کہہ کے مر تو گئے، اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا، پھر اللہ فرمایا کہ خیال بھی ذہن سے نکال دو کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں، نہیں وہ زندہ ہیں، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ آیت یہاں رکی نہیں، آیت یہاں رکی نہیں، آیت آگے چلی۔ اللہ فرما رہا ہے فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اس مرنے والے پر فضل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ میں جملہ سروں سے گزرنے نہیں دوں گا، میں جملہ بڑا قرآن سے کہہ دیا، میں وہ نہیں جو میں آپ کو ڈراؤں، جو ہے میں قرآن کی روح سے دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے اللہ اس پر فضل کرتا ہے، فضل تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ پتہ چلا جو مومن ہوگا
وہ قبر میں جا کے پریشان نہیں ہوگا، خوشیاں منائے گا۔ میرا بڑا جملہ تھا، جو قبر میں خوشی منائے اسے مومن کہتے ہیں۔ یہاں بھی نہیں رکی، رزق کا ملنا زندگی کی نشانی، احساس خوشی زندگی کی نشانی۔ آیت آگے چلی، اللہ فرما رہا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، وہ مرنے والا، وہ شہید، وہ مومن جو پیچھے لواحِ دین چھوڑ کے آیا ہے، ان کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بڑا جملہ ہے، وہ مرنے والا پیچھے لواحِ دین چھوڑ کے آیا ہے، ان کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ عام شہید کی بات ہے، یعنی یہاں کا اگر کوئی شہید ہے، اس کا بیٹا سعودی عربیہ میں رہتا ہے، وہ یہاں سے اس کو سعودی عربیہ میں دیکھتا ہے، باپ اس کا چائنا میں رہتا ہے، وہ یہاں سے اس کو چائنا میں دیکھتا ہے، بھائی اس کا امریکہ میں رہتا ہے، وہ یہاں سے اس کو امریکہ میں دیکھتا ہے۔ اتنا تو مان کہ یہ شہید کی جان ہے کہ شہید اپنے اقربا پر حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ جب شہید ہی سمجھ نہیں آیا، میرا مولا حسین تو سید الشہداء ہے۔ مرنے والا خوش بھی ہوتا ہے، اس کو رزق بھی ملتا ہے، اس پہ فضل بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے لواحِ دین کو دیکھتا ہے۔ قبر میں ہے، روایت نہیں آیت پڑھ رہا، قبر میں ہے پھر دیکھ رہا ہے۔ جب تجھے شہید کا دیکھنا سمجھ نہیں آتا تو محمد مصطفیٰ کا دیکھنا کیسے سمجھ آئے گا؟ علی مرتضیٰ کا دیکھنا کیسے سمجھ آئے گا؟ پہلے